بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہم نے جو اسماء الحسنہ کی سیریز اور اس کے اوپر نشستوں کا آغاز کیا، تو یقین مانیے کہ ایک تو آپ سب لوگوں کے سامنے یہ پیش کرنے سے خود مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا، میرے لیے ایک ریویژن ہوئی، خود میرے لیے میری اپنی ذات کو اتنا فائدہ ہوا کہ آپ کو پڑھانے، آپ کو بتانے اور آپ کو سمجھاتے ہوئے مجھے یہ موقع ملا کہ میں ان اسماء کے انوار کو اپنے دل کی طرف متوجہ کر سکوں۔ تو جس طرح مجھے آپ کی خدمت کرتے ہوئے یہ موقع ملا، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ احباب نے تو ضرور یہ کوشش کی ہوگی کہ ان نشستوں سے انہیں جو بھی سبق ملا، جو بھی وہ معنی سمجھ سکے۔ اور کیونکہ ہم نے اس میں ایک ترتیب رکھی کہ ہم نے اسم بھی بتایا اور پھر جیسے رحمان کے بارے میں بتایا، تو پھر یہ بھی ضرور بتایا کہ عبد الرحمن ہونا کیا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر تو سبجیکٹ میں خود ہوں، انسان خود ہے۔ تو انسان اپنے اندر ان صفات کو کیسے اجاگر کر سکتا ہے، اور ان صفات کے اجاگر ہونے سے انسان کے اخلاقیات، اس کے عمل، اس کی نفسیات اور اس کی سائیکالوجی کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے۔ یہ ایک شفا ہے، یہ ایک ہیلنگ ہے، اور یہ قدرت کے چلنے والے، قدرت جن اصولوں پر چلتی ہے، یہ ان اصولوں کی کنجیاں ہیں، یعنی یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں، ایک ایک نام۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سیریز سے، ان نشستوں سے خود بھی فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور میری خواہش بھی ہے اور آپ سے درخواست بھی کہ آپ ان پروگرامز کو اپنے اقربا کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر اس کو شیئر کرتے رہتے ہوں گے۔ اور شیئر کرنے سے میری مراد صرف یہی نہیں ہے کہ میرے اس یوٹیوب کے پروگرام کو شیئر کرتے ہوں گے۔ میں جب یہ شیئر کرنے کا نام لیتا ہوں تو اس سے یہ بھی مراد ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو اس ماہ میں ہر روز یہی پروگرام اگر آپ ان کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں اور خود اس کو انکارپوریٹ کرنے کے لیے اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے، اپنی طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی اپنا لایا عمل بنا لیں، تو وہ یقیناً میرے لیے باعث سعادت بھی ہے، اور میں اسے باعث نجات جو ہے وہ بھی سمجھتا ہوں۔ اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ کے ایسا کرنے سے میرے علم میں اضافہ ہوگا، چیزیں شیئر کرنے سے اس کی برکت بڑھتی ہے۔ تو صاحبو، آج کی اس نشست میں ہم اسماء کے متعلق یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ اسماء ایسے ہیں جو انسان کو اپنے رب کا جمال دکھاتے ہیں، اس کی نرمی دکھاتے ہیں، اور پھر کچھ اسماء ایسے ہیں جس میں سے اس خالق کا جلال جھلکتا ہے، اس رب کی ہیبت نظر آتی ہے ان اسماء میں۔ اور پھر کچھ اسماء ایسے ہیں جو ایک ہی وقت میں دونوں باتیں دل میں اتار دیتے ہیں، رب کا جلال بھی، رب کا جمال بھی، رب کی ہیبت بھی، رب کی رحمت بھی، رب کی جبروت بھی، اور رب جو ہماری مرمت کرتا ہے، ہماری توڑ پھوڑ جہاں سے ہم زخمی ہو جاتے ہیں وہ کرتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جب ہم اپنی کسی غلطی کے باعث یا کسی حادثے کے طور پر کبھی کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، تو اب وہ ہڈی جوڑنے کے دوبارہ جو پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے جو نوکیلے اطراف رہ جاتی ہیں اس ہڈی کی، تو اس کو پھر ایک خاص طور پہ رگڑا جاتا ہے تاکہ اس کا نوکیلا پن ختم ہو اور دوبارہ سے ہڈی جڑ جائے، اپنی صحیح جگہ کے اوپر آ جائے۔ تو
مقصد جو ہے وہ اس کو جوڑنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی ان جلالی صفات کے ذریعے ہماری ذات کے جو نوکیلا پن ہے اس کو رگڑتا ہے، اس کو ہموار کرتا ہے تاکہ وہ اس کو جوڑ کر اپنا جمال دکھا سکے. تو یہ وہ مرمت ہے. تو الجبار انہی اسماء سے ہے. یہ نام سنتے ہی دل کے اندر دو کیفیتیں ایک ساتھ جاگتی ہیں. ایک یہ کہ اللہ کا حکم نافذ ہے اور ہر حال میں وہ حکم نافذ ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ ٹوٹے ہوئے کو جوڑ بھی دیتا ہے، ہر حال میں جوڑ دیتا ہے. تو الجبار وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا جوڑنے والا ہے، بکھری ہوئی امیدوں کا مرمت کر ہے، کمی کو کمال تک پہنچانے والا، اور اسی کے ساتھ وہی ہے جس کا ارادہ ہر حال میں نافذ ہوتا ہے، جس کے سامنے کسی کی مزاحمت ٹھہر نہیں سکتی. یہی اس اسم کی عظمت ہے کہ یہ جبر کو ظلم نہیں بناتا، یہ جبر کو حکمت بناتا ہے، یہ قوت کو شفا میں بدل دیتا ہے، یہ ہیبت کو پناہ بنا دیتا ہے. اور اسی ذوق کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے منسوب ایک دعا میں نہایت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے. یا جبارو، اے جبار جو ہر ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ دیتا ہے اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے. تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس دعا میں جبر کا مطلب کسی پر ظلم کے ساتھ جبر نہیں ہے، یہاں جبر کا مطلب مرمت کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ جب دنیاوی اعتبار سے جبر کے معنی کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک فورس اور ایک طاقت کو دیکھتے ہیں جو دوسرے کو دبا دیتی ہے، جبر کر دیتی ہے اس کے اوپر. یہاں پر مولا علی جس حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ تو مرمت کی اور جوڑنے کی بات کر رہے ہیں. جی تو یہاں جبر کا مطلب مرمت ہے، وہ ہاتھ جو شکستہ ہڈی کو جوڑ دیتا ہے، وہ ہاتھ جو نظر میں بکھرے ہوئے وجود کو ایک سمت دے دیتی ہے، وہ قدرت جو رکے ہوئے راستوں میں سے راستہ نکال دیتی ہے. تو انسان جب ٹوٹتا ہے تو وہ اپنے ٹکڑوں کو خود سے نہیں سمیٹ پاتا. یا جبار پڑا کرے جب آپ بکھر گئے ہوں. جی تو جب آپ اس حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کی عقل تحلیل ہو جاتی ہے، آپ کی امید بکھر جاتی ہے، آپ کی زبان خاموش ہو جاتی ہے، آپ اندر سے مایوس ہو جاتے ہیں. تو الجبار وہ اسم ہے جو ایسے وقت میں بندے سے کہتا ہے کہ تم ٹوٹ گئے ہو تو کیا ہوا، تم بکھر گئے ہو تو کیا ہوا، میرے پاس آنے کا راستہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے اور میں ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا. ایک تو اس کی یہ جہت ہے. جی دوسری الجبار کی ڈائمنشن یہ وہ بھی اتنی حقیقی ہے، جبروت حکم اللہ، کہ ہر زمان و مقام میں اپنے حکم کو بلا روک و ٹوک نافذ کرتا ہے. اس کی تقدیر کی صورت میں پوری کائنات اس کے گرد محیط ہے. سورج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل طلوع نہیں ہوں گا. الجبار کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو طلوع؟ اس دن ہی طلوع نہیں ہوگا جب حکم ہوگا اسی الجبار کا کہ اب طلوع نہیں ہونا. جی ہوا یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں چلوں گی ہی نہیں، سمندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی حد سے باہر نکل آؤں گا. وہ الجبار ہے، اس کے جبر کے اندر ہوا بھی ہے، سمندر بھی ہے. اپنی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے، اس کا حکم نافذ ہے. جب تک رب کا حکم نہ ہو کائنات کے بڑے سے بڑے نظام اسی جبروت کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، اور اسی میں نظم عالم قائم ہے. آپ نے جبار صرف ایک ہیبت میں لیا ہے نا، کیونکہ آپ کا نفس سرکش ہے. جی
اور اس نفس کو پتہ ہے کہ وہ کہاں کہاں پر غلطیاں کر بیٹھا ہے اور کہاں کہاں پر اس کے اوپر جبار نے اپنی جباریت کو قائم کرنا ہے۔ آپ جبار یہ دیکھیے کہ یہ جو نظام کائنات ہے یہ الجبار کے اس جبروت ہونے کی وجہ سے ہی قائم ہے کہ ہر چیز اپنی اپنی حد میں ہے۔ اگر یہ نہ ہو اور خود سری آ جائے اور الجبار قائم نہ ہو تو یہ عالم قائم نہیں رہ سکتا۔ تو اللہ کا اگر جبروت نہ ہوتا تو نہ سورج کا وقت ہوتا، نہ رات کی آمد ہوتی، نہ بارش کا کوئی قانون ہوتا، نہ رزق کی کوئی تقسیم ہوتی، نہ حیات و موت کی گردش ہوتی۔ لہٰذا الجبار کائنات کو زور سے نہیں قانون سے سنبھالتا ہے اور قانون میں اس کی حکمت بولتی ہے۔ مگر صاحبو انسان کو اختیار دیا گیا ہے، یہی انسان کا امتحان ہے اور یہی انسان کی عزت ہے۔ انسان کے اندر نہ کہنے کی گنجائش رکھی گئی ہے اور ہاں کہنے کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ اسی اختیار کے ساتھ اللہ نے تمیز بھی عطا کی کہ حق و باطل میں فرق کرے، درست و غلط کو پہچانے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندے کی بندگی واضح ہوتی ہے۔ اللہ نے مقصد تم پر جبراً نافذ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے مقصد کو تمہاری چاہت کے سپرد کر دیا ہے تاکہ تم جانتے بوجھتے بندہ بنو۔ بس الجبار کا جبروت قانون کائنات میں نافذ ہے، مگر راہ بندگی میں اللہ نے اختیار کے ساتھ تمہیں مخاطب کیا۔ یہی اس دین کی حکمت اور یہی انسان کی ریفائنمنٹ ہے۔ یہاں الجبار کی معرفت کا اصل نقطہ کھلتا ہے۔ ٹوٹنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ ہم الجبار کو تب پاتے ہیں جب ہم جان لیتے ہیں کہ ٹوٹی ہوئی امیدوں کی مرمت کے لیے، اندر کی الجھن اور اضطراب کے بیچ سکون پانے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے ایک ہی جا ہے اور ایک واحد جگہ اللہ ہے جو الجبار ہے۔ تو جب ہم نافرمانی کی بدبخت لمحوں میں بھی سزا کے نزول سے پہلے رحمت کی طرف بھاگ جائیں تو وہی رب جو قاہر مطلق ہے، وہی رب جو جبروت کامل ہے، اپنی مرمت والی شان سے ہمیں اٹھا لیتا ہے۔ یہی اس اسم کا عجیب ترین معجزہ ہے۔ جب آپ کے اندر آپ کا نفس سرکش ہو جائے۔ مجھے کچھ لوگ ایسے ملے جو نیتاً، یقین مانیے، اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے تھے۔ میرے ایک بہت ہی پیارے، انہوں نے مجھے فون کر کے وہ بڑی دیر روتے رہ گئے۔ وہ کسی علت میں، کسی ایڈکشن کے اندر تھے اور وہ کہتے تھے کہ صاحب میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں اس باوجود کوشش کے، کاوش کے، اپنے نفس کے اس رذیل کام سے نجات نہیں پا رہا ہوں، تو مجھے بتائیے میں کیا کروں۔ تو میں نے ان سے یہی عرض کی کہ ہم تو ہیں ہی ناقص اور شکستہ، تو آپ الجبار پڑھیں۔ وہ مالک آپ کے اندر اس نفس کی جو سرکشی ہے اس کو اپنی حدود میں رکھے، اسے روکے رکھے۔ یہ اس اسم کا عجیب معجزہ ہے کہ یہ ڈراتا بھی ہے تاکہ ہم رک جائیں اور جوڑتا بھی ہے تاکہ ہم ٹوٹ نہ جائیں۔ یہ بندے کو اپنی عظمت سے حد میں رکھتا ہے اور اپنی رحمت سے امید میں رکھتا ہے۔ تو الجبار کا صاحبو ایک بڑا باطنی کام یہ ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو پارا پارا رہنے نہیں دیتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بکھرے ہوئے ہیں، نیت ایک طرف، عمل دوسری طرف، زبان ایک طرف، دل دوسری طرف،
گفتار کچھ اور، کردار کچھ اور، ظاہر کچھ اور، باطن کچھ اور، تو الجبار اس دل کی ہڈی کو جوڑتا ہے، اس کو برابر کر دیتا ہے، مرمت کر دیتا ہے، ارادے کے ٹکڑے اکٹھے کرتا ہے اور انسان کے اندر اسے یکجا کر دیتا ہے۔ اسی لیے اہل معرفت کہتے ہیں کہ یہ اسم اندرونی مضبوطی اور یکجہتی عطا کرتا ہے، جیسے الجبار سورج کو، سمندر کو، ہوا کو اس کی حدود میں رکھتا ہے، اسی طرح آپ کے اندر بھی الجبار نفس کے ان رذائل کو اپنی حدود میں رکھتا ہے۔ اس کے لیے الجبار سے جڑا رہنا ضروری ہے۔ کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے الجبار، بہت سارے ناموں کے ساتھ ہم بڑی خوشی سے وہ پڑھ لیتے ہیں جی، لیکن الجبار کہتے ہوئے آپ کے اوپر ایک ہیبت آتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا نفس اندر سے جانتا ہے کہ وہ بے لگام خواہشیں ہیں جن کے اوپر وہ چلتا رہا ہے، جن کے اوپر وہ چلنے کی خواہش رکھتا ہے جی، وہ ساری اگر الجبار کے ساتھ میں جڑتا ہوں تو وہ ساری پھر اپنی حدود کے اندر رہیں گی۔ پھر وہ خواہشات کا سمندر باہر بکھر کر نہیں نکلے گا، پھر ان خواہشات کی آگ کو ہوا نہیں ملے گی، وہ اپنے دائرے میں رہیں گی اس الجبار کی طرف سے۔ تو یہ اسم اندرونی مضبوطی اور یکجہتی عطا کرتا ہے، ایسی استقامت کہ آفتیں آئیں بھی تو انسان نہ ڈہ جائے، وسوسے آئیں بھی تو وہ راستہ نہ بھول جائے، نقصان ہو بھی تو وہ ایمان سے نہ گرے، ناکامی ہو بھی تو وہ امید کے اوپر رہے، کیونکہ جو شخص الجبار کے سامنے جھک جاتا ہے وہ صاحب و مخلوق کے سامنے بکھرنے سے بچ جاتا ہے۔ تو پھر اب عبد الجبار کیا ہے؟ تو اس ساری گفتگو کے تناظر میں عبد الجبار کا معنی یوں سامنے آتا ہے کہ عبد الجبار وہ بندہ ہے جو اللہ کی قوت کا عکس بن جائے، اس معنی میں کہ وہ مادی اور روحانی میدانوں میں حق کی تائید کرے، ظلم کے مقابلے عدل میں کھڑا ہو، اور اپنی ذات میں بھی اور اپنے اثر میں بھی سچائی کی سربلندی کا سبب بنے۔ لیکن یہاں ایک باریک ادب لازم ہے کہ بندہ جبار نہیں بنتا، بندہ جبار کا عبد بنتا ہے۔ عبد الجبار، جبار نہیں ہو گیا، عبد الجبار ہے، یعنی قوت ملے تو عاجزی کے ساتھ، اثر ملے تو امانت کے ساتھ، غلبہ ملے تو عدل کے ساتھ، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں قوت آئے تو وہ ظالم بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، یا ہم جہاں جہاں پر بھی اپنے آپ کو حاکم سمجھنے لگتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو عبد الجبار ہونا ہے، مگر جب ابدیت ساتھ ہو تو پھر ظلم نہیں ہوگا، پھر قوت خدمت میں بنتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں کا، اہل اقتدار کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ قوت جو ہے وہ غلبہ اور دباؤ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ عبد الجبار نہیں ہوتے۔ اگر وہ عبد الجبار ہو جائیں تو وہی فورس جو ہے وہ سروس بن جاتی ہے، وہ غلبہ جو ہے وہ حفاظت کی چادر بن جاتا ہے۔ تو اب عبد الجبار کا ذکر ہے کہ اب اس ذکر کو ہم کیسے اپنے اندر لائیں۔ تو جیسے میں پہلے ہر پروگرام میں عرض کرتا آیا ہوں کہ اس یقین کے ساتھ کہ حفاظت اللہ کے حکم سے ہے، اور جو بھی آپ یہ ذکر کا عمل کر رہے ہیں یہ رجا ہے، ضمانت نہیں ہے۔ عدد کے اندر کبھی بھی ضمانت نہیں ہوتی، اتنا پڑھنے سے ایسا ہو جائے گا، یہ ایک دنیاوی سی سوچ ہے۔ یہ جو اتنا پڑھنا ہے یہ اپنے آپ کو
اس کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو تعداد سے کہ جتنی بھی مستقل پڑھتے رہے تب بھی ہم آہنگ نہیں ہوتے، کیونکہ لفظ کی تکرار رہ گئی۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 100 مرتبہ کی بجائے 10 مرتبہ بھی پڑھے تو وہ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بندگی کے آداب میں شامل ہے۔ اہل علم کے ہاں یہ طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اللہ کی ناقابل مغلوب قدرت پر سچے دل سے ایمان رکھتا ہو اور اسی پر بھروسہ کرے، وہ صبح و شام 21 مرتبہ یا جبار پڑھ سکتا ہے، اور اللہ سے یہ دعا کرے کہ وہ اسے ظالموں کے شر اور خطرات سے محفوظ رکھے، وہ ظالموں کے شر کو اور خطروں کو اپنے جبروت کے اندر رکھے، اور ہمارے جو دل شکستہ ہو گئے ہیں وہ الجبار وہ ہمارے ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، ہماری اس بکھری ہوئی ہستی کو جوڑ دے۔ وہ جبار ہمارے نفس کے رذائل کو اپنے جبر کے اندر رکھے اور ہمارے بے ترتیب خیالوں کو جوڑتا چلا جائے۔ تو پھر صبح کی نماز کے بعد، فجر کے بعد 21 مرتبہ یا جبارو، اور شام مغرب کی نماز اور عشاء کے بعد 21 مرتبہ یا جبارو وہ پڑھے، اور ہر دفعہ پڑھنے کے بعد دل سے یہ عرض کرے کہ اے جبار میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے اور مجھے اپنے حکم کے سامنے جھکا دے۔ یہ ذکر خاص طور پر اس وقت بہت معنی خیز ہوتا ہے جب انسان کے اندر دو چیزیں ایک ساتھ چل رہی ہوں، ایک طرف شکستگی ہو جب آپ ٹوٹے ہوئے ہوں، اور دوسری طرف ضد ہو۔ تو الجبار شکستگی کو جوڑتا ہے اور ضد کو توڑتا ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر ضد بڑھ جاتی ہے، ضدی ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہمیشہ اپنے آپ کو ٹوٹا پھوٹا محسوس کرتے ہیں، ان سب حضرات کو میں تجویز کروں گا کہ صبح و شام 21 مرتبہ الجبار پڑھا کریں، تاکہ بندہ صحیح جگہ جھک جائے۔ اور پھر جب آپ صحیح جگہ جھک گئے تو عاجزی اور امید کے ساتھ آپ نے اس کے ساتھ الجبار کے ساتھ رجوع کر لیا، تو پھر آپ دعا کریں، ہم سب مل کر دعا کریں کہ اے الجبار، اے ٹوٹے کو جوڑنے والے، اے الجبار ہمارے دلوں کی شکستگیوں کو جوڑ دے، اے الجبار ہماری بکھری ہوئی امیدوں کو یکجا اکٹھا کر دے، اے الجبار ہماری نیت کو خالص کر دے، اے الجبار ہماری زندگی کو اپنی رضا کے راستے پر قائم کر دے، اے جبار ہمارے اندر کی ضد کو توڑ دے، ہمارے اندر کی امید کو نہ توڑ، ہمارے نفس کے غرور کو توڑ دے، مگر ہمارے ایمان کی حرارت کو قائم رکھ، ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ، وسوسوں کے شر سے محفوظ رکھ اے جبار، اور ہمیں اپنے حکم کے سامنے اسی طرح جھکا دے کہ ہماری بندگی میں عزت بھی ہو اور سکون بھی۔ اور اے جبار ہماری کمزوریوں کو اپنی قوت میں بدل دے، ہماری ٹوٹ پھوٹ کو اپنی مرمت میں بدل دے، اور ہماری زندگی کو اس وحدت میں داخل کر دے جس میں دل بھی ایک ہو اور راستہ بھی ایک ہو، اور وہ اس واحد و لا شریک کو جانے والا راستہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔